صاحب 30 اگست 2024 کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے SDG کا اعلان کیا جس کے لیے 80 بلین روپے ایلوکیٹ کیے گئے. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ان پر کام کرے گا جبکہ ڈویژنل کمشنر ان تمام پروجیکٹس کو مانیٹر کریں گے. اپوزیشن لیڈر صاحب، آپ نے اس معاملے پر کسی فورم پر آواز اٹھائی کیونکہ مقامی حکومتیں تو موجود نہیں ہیں اور عوامی نمائندوں کے بجائے یہ پیسہ حکومتی نمائندے خرچ کریں گے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی افتخار صاحب، پہلے میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں اس میں کہ یہ پروگرام، یہ انیشیٹو چیف منسٹر کا نہیں ہے، اور یہ پروگرام ایکچولی جو ہے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کا پروگرام ہے، اور یہ 2015 سے آ رہا ہے. یہ کوئی آج کا پروگرام نہیں ہے جس کو وہ اپنے کریڈٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کریڈٹ کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے اناؤنس کی ہے ایلوکیشن. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے جب آپ افتخار صاحب یہ اناؤنس کر رہے تھے تو یہ بتا دیتے کہ یہ ایکچول پروگرام ہے کیا اور کب سے شروع ہوا ہے. یہ 2015 سے شروع ہوا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہیں نا. میں آگے چلیں گے تو میں آپ کو، وہ کنٹینیوٹی میں کام کر رہی ہیں نا، وہ تسلسل میں کام کر رہی ہیں. آپ تسلسل کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تسلسل میں کام اس سینس میں کر رہی ہیں کہ صرف اپنی تختیاں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. پہلی بات سب لگاتے ہیں، آپ نے بھی تختیاں لگائی ہیں جو آپ اقتدار میں تھے. میں آگے چل کے خیبر پختونخوا میں بھی تختیاں آپ ہی لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، ادھر لگی ہوئی ہیں. لیکن ادھر آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم تیسری دفعہ آ رہے ہیں، اور تیسری دفعہ، اور یہ پنجاب میں جو تختیاں لگی ہیں، پنجاب میں 3 بزدار صاحب کی تختیاں لگی ہے فیروزپور روڈ پہ. میں عرض کرتا ہوں، بزدار صاحب نے جتنا کام کیا ہے اتنی تختی لگی ہے. اب یہ لوگوں کی تختیاں اتار کے اپنی لگا رہے ہیں. یہ آگے چلیں گے، میں آپ کو کوئی تختی جو اتاری ہو آپ بتائیں. میں آپ کو بتاؤں گا. میں آگے اس میں یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس میں بیوروکریسی کیوں کام کر رہی ہے. دیکھیں، ہم نے پہلے دن ان کو یہ کہا ہے، آپ کے دور میں بھی بیوروکریسی ہی کام کر رہی تھی پنجاب میں. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، ہم نے ان کو کہا کہ ایک ہوتی ہے DDC ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی، اس میں تمام ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. جو ان کا دور آتا ہے تو یہ اس دور میں جو ان کی اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، اپنے ان الیکٹڈ بندے شامل کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ مقامی حکومتوں کو فعال نہیں کریں گے. دیکھیں میں ایک عرض کروں، یہ صرف مروسی سیاست کر رہے ہیں. یہ 2015 کا پروگرام ہے، یونائٹڈ نیشن کا پروگرام ہے، اور یہ اپنی تختیاں لگانے کے لیے یہ چیف منسٹر صاحبہ انیشیٹو لینے کی آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ ڈویژنل کمشنر اس کی مانیٹر؟ نہیں، ہمیں اعتراض، ہم نے بات کی ہے. ہم نے یہ اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے کہ آپ کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز بنانی چاہیے. میں نے خود بات کی ہے، اور اس میں آپ کو MPs کو، MNAs کو چاہے اکراس دا بورڈ شامل کرنا چاہیے. اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ چونکہ آپ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے، آپ اس وقت مقامی حکومتوں کے الیکشن کروائیں. آگے چلتے ہیں. گرین ٹریکٹر اسکیم پنجاب میں 9,500 کسانوں کو ٹریکٹر دینے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی ڈیڈ لائن 2025 ہے. اس کے لیے کام جاری ہے، بیلٹنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو دیا جا رہا ہے. کیا بطور اپوزیشن لیڈر آپ نے کبھی کوشش کی کہ اس کی تفصیلات حاصل کریں کہ کن لوگوں کو اب تک یہ ٹریکٹر مل چکے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس پوری اس کی معلومات ہے. افتخار صاحب، ہوا یہ ہے کہ ان کی ناعاقبت اندیشی دیکھیں اس گورنمنٹ کی. 12.5 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے افتخار صاحب، اور اس کو جس طرح یہ چلایا جا رہا ہے ایک مذاق ہے. اچھا، انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا یہ افتخار صاحب کہ انہوں نے کہا 10 لاکھ روپے پہلے کسان جمع کرائے. میرا نہیں خیال کہ 12.5 ایکڑ سے کم کسی بھی کسان کے پاس، ایون 12.5 ایکڑ کے کسان کے پاس 10 لاکھ روپیہ گھر پڑا ہے. بخیر شرط بھی یہی ہے 12.5 ایکڑ زمین ہونی چاہیے. جی 12.5 ایکڑ یا اس سے زیادہ زمین ہونی چاہیے. زیادہ کی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زمین 12 ایکڑ ہے تو وہ تو اس پہ فال نہیں کرتا، وہ کیا کرے؟ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ ایک تو سینٹرلائز ہو رہی ہے قرآن دادی، جس میں مکمل طور پہ کرپشن کا احتمال ہے.
پہلی بات آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی ادارے میں جا کے کہ کرپشن ہوئی؟ سر جی سینٹرلائز جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا، لائکنگ ڈس لائکنگ تو ہوگی، سر وہ کوئی طریقہ کار کا تعین تو ہوگا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں ایلوکیشن ڈسٹرکٹ وائز ہوئی ہے، گڈ ٹھیک ہے، یہ ایلوکیشن ڈسٹرکٹ وائز ہوئی ہے، بٹ سینٹرلائز ہوئی ہے، ادھر ہوئی ہے جتنی قرآن اندازی ہے نا وہ سینٹرلائز قرآن اندازی ہوئی ہے. کیا چاہتے تھے؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ کسان موجود ہوتے، ایک ڈسٹرکٹ میں ہوتا، سب کے سامنے قرآن اندازی ہوتا، منافع میں بیچے جاتے. آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا اگر آپ یہ کام کرتے؟ سر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ہم کسان کو ٹریکٹر دیتے اس کی زمین پہ، اس کی زمین پہ دے تو زمین پر ہے، دے تو زمین پر ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس کی زمین پہ دے کے اس کے ساتھ جو یہ ڈپازٹ ہے یہ ہم انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ 10,000 ملین روپے کا منصوبہ ہے. اہلیت کے لیے قرضہ لینے والے کسان کے پاس 12.5 ایکڑ زمین ہونا لازمی ہے، اور کسان اس قرض سے کوئی مشینری نہیں خرید سکتا مگر بیج اور کھاد خرید سکتا ہے. کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ اس معاملے پر اسمبلی میں بات کرتے؟ دیکھیں جی اب کسان کارڈ میں بیج جو ہوتا ہے عموماً کسان کے گھر ہوتا ہے، بیج عموماً چھوٹا کسان نہیں خریدتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو وہ کہہ رہے ہیں. کھاد بچ گئی، کسان کارڈ میں کھاد ان کو آڑتی بھی دے دیتا ہے. ہمارا جو کسان کارڈ تھا جو اپریل 2021 میں شروع ہوا، اس میں بیج نہیں تھا، اس میں ہر چیز تھی. مثلاً اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں پیسٹی سائڈس تھی، پیسٹیسائڈ آ گئی، کٹائی تھی. کٹائی تو صاف ظاہر ہے کہ کسان کے پاس اپنے وسائل ہوتے ہیں کٹائی کے. نہیں سر میں بتاتا ہوں، ہارویسٹر سے کٹائی ہوتی ہے. میں دیکھیں آلموسٹ آپ دیکھیں آپ ہر چیز کو مد نظر رکھیں نا. چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ہاں جی. اچھا آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ 10,000 ملین کا جو منصوبہ ہے اس پہ تو آپ کو نہیں، وہ ان کا نہیں ہے نا سر، کس کا ہے؟ وہ تو ہمارا تھا، وہ تو اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ آپ سے لے کے آ رہے ہیں. جو گورنمنٹ ان کی ہے تو پیسے انہوں نے ہی دینا ہے، ہم نے تو نہیں. آپ اس منصوبے کے خلاف ہیں؟ سر میں خلاف نہیں ہوں، میں اناؤنسمنٹ کے خلاف ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہے. شروع یہ اپریل 2021 میں عمران خان کے دور میں ہوا. اگلا ہے جولائی 2024 میں مریم نواز نے 18 بلین روپے کا میٹرو بس منصوبہ گوجرانوالے کے لیے اعلان کیا. آپ نے یا آپ کی جماعت نے 7 مہینے گزرنے کے بعد بھی ان سے یہ سوال کیا کہ اس منصوبے کا کیا ہوا؟ یہ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا سر. اگر آپ یہ گجرانوالہ میٹرو بس کا آپ اس کو ذرا تھوڑا سا مد نظر رکھیں نا تو ان کے کئی ایسے اعلانات ہوں گے جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں. سر ہم اپنے آپ کو یہاں تک محدود رکھیں نا. ہاں جی میں اسی پہ ہی ہوں. اچھا اس میں اس قسم کے اعلانات کو کم از کم میں خود جو یہ کر کے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنے کروڑا روپے ہم نے اس پہ لگا دیے، جب میاں نواز شریف نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ مانگو کتنے مانگتے ہو، جتنے مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، یہ اس قسم کے اعلانات ہیں. لیکن یہ افتخار صاحب سمجھتے ہیں کہ لوگ 16ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اب لوگوں کے پاس ہر چیز موجود ہے. سوال کیا گیا کہ مریم نواز نے 18 بلین روپے کا اعلان کیا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، وہاں پہ. اگلا سوال، سیاستدانوں کو ایوان میں ان کے کام کے لیے بھیجتے ہیں لیکن آپ لوگ اسمبلی میں جا کر ان کو بھول جاتے ہیں. ملک صاحب راولپنڈی سے مری تک ایک گلاس ٹرین کی فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے 100 ملین روپے دے دیے گئے ہیں. اگر حکومت عوام کے ٹیکس کا پیسہ ایسے استعمال کرتی رہی اور آپ اسی طریقے سے چپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر آپ کو وہاں پہ بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ فیزیبلٹی رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 ارب روپیہ ادھر ضائع کر رہے ہیں، ادھر گلاس. سر فیزیبلٹی تو مطلب ہوتا ہے وہ بتائیں گے بن سکتی ہے، وہ نہیں بن سکتی سر، وہ نہیں انہوں نے ایک فیزیبلٹی انہوں نے پہلے بنائی تھی اور اربوں روپے ضائع کر کے موٹر وے سے. کب کی بات ہے یہ؟ میاں نواز شریف کے دور کی بات ہے، جو پچھلا دور تھا 13 سے 18 میں اس کی آپ کو نشاندہی کرتا ہوں. ہاں کریں. دللہ انٹرچینج سے خوشاب اور میاں والی سے گزار کے انہوں نے سی پیک پہ موٹر وے کو
ان ٹچ کرنا تھا، اور وہ موٹر وے انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ پہ اربوں روپے لگائے، وہاں پہ نشاندہی ہو گئی. جب فیزیبلٹی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں پہ فیزیبل نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح ہوگا. 1 ارب روپیہ افتخار صاحب قوم کا ضائع ہونا ہے. وہاں پہ آپ کی گلاس ٹرام جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی. آپ کیسے چلائیں گے؟